أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ اصل نیکی تو یہ ہے وہ اپنا مال اس سے محبت کے باوجود اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرے اور یتیموں کے اوپر خرچ کرے اور مسکینوں محتاجوں کے اوپر خرچ کرے اور مسافروں کے اوپر، والسائلین اور مانگنے والوں کے اوپر، وفی الرقاب اور اسی طرح سے گردنیں چھڑانے کے اندر، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ اور وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور جب وہ کسی سے عہد اقرار کر لے، کوئی وعدہ کر لے تو وہ اس کو پورا کرے، والصابرین اور وہ صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء والضراء سختی کے اندر بھی اور تکلیف میں بھی صبر کرنے والے ہیں، وحین البأس اور لڑائی کے وقت میں بھی صبر کرنے والے ہیں، اولئک الذین صدقوا جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہیں جو ابھی بیان ہوئی تو یہی لوگ سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں۔ اس آیت کے بارے میں پہلے کچھ عرض کر چکا ہوں، کل زکوٰۃ کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز اور زکوٰۃ کو اکثر جگہ پر اللہ نے قرآن میں اکٹھا ذکر کیا، نماز اور زکوٰۃ۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو اکثر جگہ پر ایسے ہی ہے کہ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو اکٹھے ذکر کیا ہے۔ نماز اگرچہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، لیکن آپس میں دونوں کا تعلق ہے اور دونوں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے کہ جب انسان مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کے اندر جانے والا جو لقمہ ہے وہ بھی پاکیزہ ہوتا ہے، اور جب پاکیزہ لقمہ اور حلال کا لقمہ انسان کھاتا ہے تو وہ اس کو احکامات کے اوپر کھڑا کرتے ہیں اور احکامات کے اندر جان پیدا ہوتی ہے۔ جب حلال رزق کھائے گا انسان تو احکامات جو بھی حکم پورا کرے گا تو اس کے اندر جان ہوگی اور وہ بخوشی پورا کرے گا، اور اگر انسان حرام کا لقمہ کھائے تو اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ اس کی 40 دن تک نماز قبول ہی نہیں ہوتی، 40 دن تک اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی اگر ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا، اور اگر حرام کا لقمہ چلا گیا تو وہ جا کر اندر جسم کے کسی بھی حصے کا وہ جا کر عضو بن جاتا ہے، جب وہ عضو بن جاتا ہے تو وہ حرام کی پرورش سے ہی زیادہ بڑھتا رہتا ہے، تو وہ اس کی نمازیں کہاں قبول ہوں گی۔ تو جب حلال کا لقمہ انسان کے اندر جاتا ہے تو اس سے اس کی نمازیں بھی قبول ہوتی ہیں اور اس کے صدقات خیرات بھی قبول ہوتے ہیں اور اس کے دیگر اعمال بھی قبول ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مالوں کو پاک کرو۔ زکوٰۃ کو اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ تو مال کی میل ہے۔ جیسے انسان کے جسم پر میل لگ جاتا ہے، میل کچیل لگ جاتا ہے تو وہ اس کو صاف کرتا ہے، جب تک اس کو صاف نہ کرے تو چین نہیں آتا۔
ایسے ہی زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی میل ہے، اگر اس کو صاف نہیں کیا جائے گا مال کے اندر سے تو وہ مال بھی بیکار ہو جاتا ہے، اور بقیہ مال کو بھی زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال کو بھی وہ خبیث بنا دیتے ہیں اور خراب بنا دیتے ہیں۔ تو مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن ان کا یہی مال ہوگا اور اس کو سانپ کی شکل دیا جائے گا، اور سانپ کی شکل دے کر اس کے گردن میں اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ سانپ کہے گا انا کنزک، کہ میں ہی تیرا مال ہوں جسے تو جمع کرتا تھا اور جسے تو اکٹھا کر کے رکھتا تھا، زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کرتا تھا۔ آج اس کی سزا یہ ملی کہ اس مال کو سانپ کی شکل دے دیا گیا اور وہ اس کے اوپر لپٹ رہا ہے اور اس کو ڈس رہا ہے اور اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو مال کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ دنیا کے اندر ہی ہو سکتا ہے۔ مرنے کے بعد اگر انسان کہے کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے اور میں اپنے سارے مال کی زکوٰۃ ادا کر دوں گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر ہی اگر پچھلے سالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو اب بھی موقع ہے، اب بھی ادا کر سکتے ہیں۔ قرآن اور اللہ کے احکامات تو بہت ہی زیادہ آسان ہیں۔ آپ مثال کے طور پر موبائل کے اندر بیلنس کراتے ہیں 100 روپے کا، تو 100 روپے میں سے 12 روپے تو وہ ویسے ہی کاٹ لیتے ہیں، 88 روپے آپ کو ملتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے 100 روپے ان کو دیے، بھی 100 کا بیلنس کرو، لیکن 12 روپے انہوں نے ویسے ہی کاٹ لیے۔ اور قربان جائیں اللہ کے اوپر، اللہ فرما رہے ہیں کہ 100 روپے میں سے میں 12 روپے نہیں لوں گا، بلکہ میں تو 2.5 روپے لوں گا۔ زکوٰۃ کتنی ہی آسان ہے اگر انسان سوچے۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ جو ہے اینڈواس نہیں ہے، پہلے نہیں ہے، سال پورا ہونے کے بعد ہے۔ آپ کوئی مکان کرائے پر لیتے ہیں تو اس کا جو ہے کرایہ آپ ادا کرتے ہیں جتنا اس کا ماہانہ کرایہ ہے، اور وہ پہلے ادا کیا جاتا ہے، بعد کی تو بات ہی نہیں ہے۔ وہ پہلے لیتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر وہ اور مزید بھی لیتے ہیں، بھئی اس سے اور بھی ہمیں پیسے ایڈوانس بھی لیا جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں کیا ہے؟ پہلے نہیں ہے جب تک سال نہ گزر جائے۔ یہ نہیں کہ 1 مہینہ گزر جائے گا، مہینے کے بعد زکوٰۃ ہے، نہیں، سال میں صرف 1 مرتبہ، اور وہ بھی 100 روپے میں سے 2.5 روپے۔ تو میرے دوستوں کوئی مشکل بات نہیں ہے، کتنی ہی آسان ہے۔ اور جب انسان اس مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کا مال اللہ محفوظ کر دیتے ہیں۔ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، ورنہ آئے دن آپ سنتے ہیں کہ انسانوں کی جو ہے مال کی بھی حفاظت نہیں، اور مال بھی ضائع ہو رہا، انسانوں کی جانیں بھی ضائع ہو رہی، آئے دن آپ سنتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اس میں کوئی 1000-2000 کی بات نہیں، 1,00,000-2 لاکھ کی بات نہیں، کروڑوں روپے انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں اور وہ پریشان ہوتا ہے، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ تو وآت الزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کا میرے دوستوں گہرا تعلق ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان اپنے مال کو بھی پاک کر لیتا ہے اور اپنے جسم کو بھی پاک کر لیتا ہے۔ انسان کے جیسے جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے جیسے وضو ہونا ضروری، ایسے ہی جسم کے ظاہری پاکی ہونا بھی ضروری ہے۔ باطنی پاکی بھی ہو، اندر سے بھی انسان کا جسم پاک ہو، ظاہر سے بھی پاک ہو۔ ظاہر سے تو وضو اور غسل سے انسان کا جسم پاک ہو جائے گا، لیکن اندر کی جو پاکی ہے وہ مال کی زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ہوگی۔ جب تک مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، گویا کہ تم خود ہی اپنے مال کی زکوٰۃ کھا رہے، جب تک ادا نہیں کی تو اندر کی پاکی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جب تک اندر انسان کا پاک نہ ہو تو ظاہر کی پاکی کوئی اتنی اعلیٰ درجے کی نہیں جب تک اندر کا پاک نہ ہو۔ تو دونوں کی جب پاکی ہوگی تو اس سے جب نماز پڑھے گا تو نماز کے اندر بھی جان ہو، اور پھر جب یہ نماز پڑھے گا تو اس نماز کے اوپر جو اللہ کے وعدے ہیں اللہ وہ اپنے وعدے بھی پورے فرمائیں گے۔ تو اس لیے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا ذکر کیا کہ وہ نماز بھی قائم کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ اور اگلا حکم بیان کیا کہ وہ جب کسی سے عہد کر لیتے ہیں، جب کسی سے وعدہ اور اقرار کر لیتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں، اپنے وعدے سے پھرتے نہیں ہیں، اپنے اقرار سے ہٹتے نہیں ہیں۔ جو وعدہ کیے ہے، جو اقرار کیے ہے، کسی سے کوئی بات چیت ہو گئی ہے، اب اس سے پیچھے نہیں ہٹتے،
اب اس سے مکر نہیں جاتے بلکہ اس کو پورا کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اور اس سے پھر جانا، انکار کر دینا اور اس کو توڑ دینا، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے ان العہد کان مسئولا، کہ جو بھی انسان کسی سے عہد کرتے ہیں تو اس عہد کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ تم نے فلاں آدمی سے جو عہد کیا تھا اسے کیوں نہیں پورا کیا۔ 15ویں پارے کا۔ اور یہاں پر کیا ارشاد فرمایا والموفون بعہدہم، اور وہ لوگ جب کسی سے اپنا عہد اور اقرار کر لیتے ہیں اذا عاہدوا، تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ جب کسی سے کوئی عہد کیا تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ یہ بھی ایمان والوں کی میرے دوستوں نشانی ہے۔ اس کے اندر ہر قسم کے عہد اور اقرار اس میں داخل ہے، چاہے تحریری ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے دین کے اعتبار سے ہو، کسی بھی طرح سے ہو، تو وہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہیں کہ انسان کسی سے کوئی عہد کرے، چاہے اللہ سے کوئی عہد کیے ہے تو اس کو بھی پورا کرے، اللہ کے رسول سے کیے ہے تو اسے بھی پورا کرے، اور اگر کسی عام انسان سے کیے ہے تو اس کو بھی پورا کرے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور آگے چل کر فرمایا کہ وہ صبر کرنے والے ہیں سختی کے اندر بھی اور تکلیف کے اندر بھی، یعنی خوشی آ جائے تو بھی صبر کرتے ہیں، اور اگر تکلیف آ جائے تو اس کے اندر بھی صبر کرتے ہیں، کوئی سختی پہنچ جائے تو اس کے اندر بھی صبر کرتے ہیں۔ وحین الباس، اور جب لڑائی کا وقت ہوتے ہیں، جب جنگ کا وقت ہوتا ہے، صحابہ کے زمانے میں تو میرے دوستو یہ بہت عام تھا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی جنگ ہوتی تھی اور صحابہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے، ہر وقت کوئی نہ کوئی فکر ان کو لاحق ہوتا، کبھی فلاں علاقے میں جنگ کے لیے جا رہے اور کبھی فلاں علاقے میں غزوے کے لیے جا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے جاتے تھے اور آپ خود بھی جا کر غزوات میں شریک ہوئے۔ تو وحین الباس، اگر لڑائی کا وقت آ جائے، لڑائی کا موقع آ جائے مسلمانوں کی کفار کے ساتھ، تو اس کے اندر وہ جم کر صبر کرتے ہیں، اس سے پیٹ پھیر کر بھاگتے نہیں ہیں۔ جہاد کا شوق بھی ہر ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر جو انسان ایسے مرا کہ کبھی اس کے اندر جہاد کا شوق ہی نہ ہوا اور کبھی تمنا ہی نہ ہوئی اس کی، بغیر اس کے شوق کے مر گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے میرے دین پر نہیں مرا۔ اس کے اندر شوق ہونا لازمی بات ہے، کرنا نہ کرنا وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن شوق تو ہو۔ جیسے حج کرنے کا ان سب کی نیت ہوتی ہے، بھائی حج کریں گے، کرنا نہ کرنا وہ بعد کی بات ہے، لیکن انسان کے اندر سب سے پہلے نیت تو ہو کہ اگر کہیں موقع آ گیا تو ہم انشاءاللہ بخوشی اپنے جان مال کے ساتھ اور اپنی سب کچھ اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر ہم لگانے کے لیے تیار ہیں۔ انسانوں کا یہ جذبہ تو ہونا چاہیے، مسلمانوں کا کم سے کم۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ نے فرمایا یہی لوگ سچے ہیں جن میں یہ ساری صفات ہیں، یہ لوگ سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو متقی لوگ ہیں۔ جو شروع میں قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ ہدایت ہے ھدی للمتقین، قرآن پاک ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ ان کی نشانی پہلے بھی ذکر ہوئی تھی اور آج اس آیت کے اندر بھی ذکر ہوئی، اور مزید بھی قرآن میں مختلف جگہوں پر اللہ نے متقی لوگوں کی نشانیوں کو بیان کیے ہیں۔ اللہ ہم سب کے اندر وہ صفات پیدا فرمائے جو اس آیت میں ذکر ہوئی، اور جو قرآن میں اللہ کے ہاں مطلوب ہیں وہ اچھی صفات ہمارے اندر پیدا فرمائیں اور بری صفات ہمارے اندر سے ختم فرمائیں۔ تو اسی طرح میرے دوستو، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ رمضان بالکل ہی سر کے اوپر آ گیا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں بچا، تو اس لیے ہم نیت کریں، عزم کریں۔ ایک روزہ بھی آپ نے فرمایا جس نے چھوڑ دیا جان بوجھ کر، جس نے ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑا، کوئی عذر نہیں تھا اس کے پاس، ویسے ہی چھوڑ دیا روزہ، آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے لیکن اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا، ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے فرمایا جو ایک فرض کو ادا کرے گا وہ ایسے ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 فرضوں کو ادا کیے، یعنی 70 مرتبہ اس نے فرض ادا کیے۔ ایک آدمی 70 نمازیں پڑھے اور ایک رمضان میں ایک نماز پڑھ لے تو دونوں برابر ہیں، کتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے۔ اور اگر کسی نے نفل ادا کیا، آپ نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں کوئی فرض ادا کر رہا، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ آپ نے فرمایا اس میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، 4 چیزیں زیادہ کیا کرو رمضان کے اندر۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز کلمہ طیبہ کا کثرت، لا الہ الا اللہ، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ اور دوسری چیز استغفار ہے، استغفار کو زیادہ سے زیادہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ دوسری چیز
اور تیسری چیز آپ نے فرمایا جنت کی طلب کرنا، اللہ سے جنت مانگنا، اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا جہنم سے پناہ مانگنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں آپ نے جس کا حکم دیا ہے کہ رمضان میں ان کی کثرت کی جائے۔ تو ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، اور ان 4 چیزوں کی کثرت بھی کریں گے، کلمہ طیبہ کا کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك.